دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ریئلٹی آف اسلام پر خوش آمدید۔ بھیگی پلکوں کے سائے میں قاضی شرح نے بچوں کو رخصت کیا۔ پاسبانوں اور جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر قاضی شرح کے بیٹے نے بحفاظت تمام انہیں کوفہ کے شہر پناہ کے باہر پہنچا دیا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گرد نظر آئی۔ انگلی کے اشارے سے بچوں کو دکھلایا۔ اشارہ پاتے ہی تیزی سے بچے قافلے کی طرف دوڑے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ رات کا وقت، دہشت انگیز سناٹا، بھیانک اندھیرا، خوف و ہیبت میں ڈوبا ہوا ماحول، اور آغوش مادر کی تازہ بچھڑی ہوئی دو ننھی جانیں، نہ ہاتھ میں عقل و شعور کا چراغ، نہ ساتھ میں کوئی رفیق و رہبر۔ تھوڑی دور چل کر راستہ بھول گئے۔ ہائے رے گردش ایام! کل تک جن لاڈلوں کا قدم پھولوں کی سیج پر تھا، آج انہی کی راہ میں کانٹوں کی برچھیاں کھڑی تھیں، جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ آج وہ یکا و تنہا دشت غربت میں بھٹکے پھر رہے تھے۔ کبھی سفر کی عادت نہیں تھی، چلتے چلتے گر پڑتے، قدم قدم پر ٹھوکر لگتی، طلبوں میں کانٹے چبھتے تو اف کر کے بیٹھ جاتے، ہوا سنسناتی تو دہشت سے کانپنے لگتے، پتے کھڑکتے تو ننھا سا کلیجہ سہم جاتا، درندوں کی آواز آتی تو چونک کر ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، ڈر لگتا تو ٹھٹک جاتے، پھر چلنے لگتے۔ کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے، کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے، کبھی حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے، اور کبھی ڈبڈباتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے۔ جب تک پاؤں میں سکت رہی، اسی کیفیت کے ساتھ چلتے رہے۔ جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ ذرا تقدیر کا تماشا دیکھ کہ رات کا پچھلا پہر تھا، ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی تھی۔ ابن زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جو ان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، گشت کرتا ہوا ٹھیک وہیں پر آ رکا۔ جو ہی بچوں پر نظر پڑی، قریب آیا اور دریافت کیا، تم کون ہو؟ بچوں نے یہ سمجھ کر یتیموں کے ساتھ ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے، اپنا سارا حال صاف صاف بیان کر دیا۔ ہائے رے بچپن کی معصومی! ان بھولے بھالے نونہالوں کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ بتا رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہی حضرت مسلم کے دونوں بچے ہیں، جلادوں نے انہیں گرفتار کر لیا، مشقیں کسیں اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ہمراہ لے چلے۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کی آنکھیں جھپک گئیں، چاند کا چہرہ افق ہو گیا۔ شدت قرب سے ابن عقیل کے یتیم بلبلا اٹھے، دل دہلا دینے والی فریاد صحرا میں گونجی، ہم بن باپ کے بچے ہیں، ہماری یتیمی پر رحم کرو۔ رات بھر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ہماری مشقیں کھول دو، اب اذیت برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ نانا جان کا واسطہ، ہمارے گھائل جسم پر ترس کھاؤ، سنسان جنگلوں میں یتیموں کی فریاد سن لو۔ اس نالہ درد سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا، لیکن سنگ دل اشقیاء ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ ترس کھانے کے بجائے ظالموں نے فرط غضب میں پھول جیسے رخساروں پر تماچا مارتے ہوئے جواب دیا، تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل میں چھپتے پھر رہے ہو۔ جب تک تم کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتے، تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تماچوں کی ضرب سے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی صورتیں مانند پڑ گئیں، چہرے پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ رونے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکتے، لرزتے، کانپتے
سر جھکائے شکنجے میں کسے، قدم قدم پر جفاکاروں کے ظلم و ستم کی چوٹ کھاتے رہے۔ اب امید کا چراغ گل ہو چکا تھا، دل کی آس ٹوٹ چکی تھی، سب کو آواز دے کر تھک چکے تھے، کہیں سے کوئی چارہ گر نہیں آیا۔ بالآخر ننھا سا دل مایوسیوں کے ساتھ اتھاہ ساغر میں ڈوب گیا۔ اب موت کا بھیانک سایہ دن کے اجالے میں نظر آ رہا تھا۔ اسی عالم یاس میں وہ کشاں کشاں کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے مقام پر پہنچ کر سپاہیوں نے ابن زیاد کو خبر دی، حکم ہوا بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی کڑی نظر رکھی جائے۔ حکومت کے سپاہی ابن زیاد کی ہدایت کے بموجب دونوں بچوں کو داروغہ جیل کے حوالے کر کے چلے گئے۔ داروغہ نہایت شریف النفس اور دل نثار اہل بیت تھا۔ اس نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہاشمی شہزادوں کی راحت و آسائش کا انتظام کیا۔ دوپہر رات گزر جانے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر اس نے دونوں بچوں کو جیل سے باہر نکالا اور اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انہیں پہنچا کر ایک انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ قادسیہ پہنچ کر تم اس سے ملاقات کرنا اور بطور نشانی یہ انگوٹھی دکھانا اور وہ بحفاظت تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے بچوں کو رخصت کیا۔ قادسیہ کی طرف جانے والا کارواں کچھ ہی دور تیار کھڑا تھا۔ بچے بے تحاشا اس کی طرف دوڑے، لیکن نوشتہ تقدیر نے پھر یہاں اپنا کرشمہ دکھایا۔ پھر گھٹا کی اوٹ سے نکلا ہوا سورج گہنا ہو گیا۔ پھر مدینے کے ان ننھے مسافروں کو دشت غربت کی بلاؤں نے گھیر لیا۔ پھر کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گئے، قافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ پھر رات کا وہی بھیانک سناٹا، وہی خوفناک تاریکی، وہی سنسان جنگل، وہی شام غربت کا ڈراؤنا خواب، ہر طرف برہانہ تلواروں کا پہرا، قدم قدم پر دہشتوں کا سایہ۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے، تلووں کے آبلے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے، روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے رات کو چلے تھے گھوم پھر کر وہیں موجود ہیں۔ ہائے رے تقدیر کا چکر، اس دنیا میں کیڑوں مکوڑوں اور چرند پرند تک کا اپنا بسیرا ہے، لیکن خاندان نبوت کے دو ننھے یتیموں کے لیے کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔